بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نورانی قاعدہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے۔ اس میں لکھا ہے خاتمہ اجرائے قواعد ضروریہ۔ اس تختی کو کھولنے کا مقصد یہ ہے، اس تختی میں تعوذ اور تسمیہ دونوں ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ کے اندر چند غلطیاں ہیں، ان کی نشاندہی کرنا مقصود ہے، اور پھر انشاءاللہ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں نوٹ کرتے ہیں، پھر اجرا کے ساتھ ان کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے قواعد اور ان کا اجرا بہت ضروری ہے۔ صرف قواعد کا یاد کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو تلفظ اور درست تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ جیسے ملا قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم تجوید حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس علم کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ فرض عین ہے۔ یہ معلوم ہو کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر قلقلہ کرنا ہے، کہاں اخفا، کہاں اظہار، اگر مد ہے تو کون سی مد ہے وغیرہ۔ تو اجرا بہت ضروری ہے تاکہ غلطیوں پر گرفت مضبوط ہو۔ تو ایک دفعہ پھر سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں پہلا جو حرف ہے تعوذ کے اندر یہ حمزہ ہے، الف کی صورت میں ہے، لیکن یہ الف نہیں بلکہ یہ کیا ہے، حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی۔ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اسی طرح یہ الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے، کیونکہ یہ الف کی صورت میں ہے لیکن اس کے اوپر حرکت ہے، تو اس لیے اس کو الف نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا جو حرف ہے یہ عین ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور عین یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی 6 ہے، اور عین کے اوپر کیا ہے، عین کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، یعنی اس واو کو ساکن کہتے ہیں، واو ساکن، اس واو کو کیا کہا جاتا ہے، واو ساکن۔
تو واو ساکن اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ یعنی مد اصلی 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن ہے، اس سے اوپر کیا ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ اور حروف مدہ میں مد کی مقدار 1 الف ہے، 1 الف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذال ہے، ذال کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف 3 ہیں، ذال، ثا، و، یہ نرم حروف 3 ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس ذال کو بھی متحرک کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر حرکت ہے، یعنی پیش ہے۔ آگے با ہے، ٹھیک ہے، با اور اس کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور با کے بعد لفظ اللہ کا لام ہے، اس کے اوپر 3 دندانے والی علامت ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ تو جس حرف کے اوپر یعنی اس کو شد یا تشدید کہا جاتا ہے، 3 دندانے والی علامت کو، تو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، مشدد کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے، اور مشدد حروف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا ٹھہر کر، تو لفظ اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر مد کی مقدار 1 الف ہے۔ تو ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی متحرک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اب نون کو شین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، مین شی، ٹھیک ہے۔ اب شین کو بھی سختی کے ساتھ ذرا ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، اور پھر یہ شین کو مشدد کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یا ہے، یا ساکن ہے، کیا ہے، یا ساکن، اس کے اوپر یعنی جزم ہے تو اس کو یا ساکن کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو اس کو یا لین کہیں گے، یا لین کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حروف لین 2 ہے، واو لین اور یا لین، یعنی واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو واو لین، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو یا لین، تو یہ یا لین ہے۔ تو حروف لین 2 ہے، اور حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے پا ہے، پا موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور موٹے حروف کو ادا کرتے وقت 2 غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، موٹے حروف کو باریک نہیں پڑھنا چاہیے، اور موٹے حروف کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول نہیں ہونا چاہیے، ہونٹوں کو گول کرنے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پا موٹے حروف میں سے ہے۔ اب نون کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر تشدید ہے، نون کو را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، شیطان الر، ٹھیک ہے۔ پھر را کو پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ را مشدد کے اوپر جب زبر ہو تو اس را کو پر پڑھا جاتا ہے، ذرا ٹھہر کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیم ہے، تو جیم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، تو یا کو یا ساکن کہیں گے۔ دیکھیے یہاں پر بھی یا ساکن ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہا جاتا ہے، اس کو کھینچتا نہیں کھینچنا چاہیے، اور یا ساکن اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب، ٹھیک ہے، تو یہ یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ اب من الشیطان الرجیم، اب یہاں جب وقف کریں گے بھی ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ وقف کریں گے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو ساکن کیا جاتا ہے۔ اگر آخری حرف گولتا نہ ہو، 2 زبر کی تنوین نہ ہو، تو آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے۔ من الشیطان الرجیم،
ٹھیک، من الشیطان وقف میں ایسے نہیں ہوگا، من الشیطان الرجیم، یہ اس طرح وقف نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے من الشیطان الرجیم بس، ٹھیک ہے، جب اگر وقف کریں گے آخری حرف پر تو اس حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، تو اس کو یہ جو مد ہوگا اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے، مد عارض وقفی۔ آئیے سماعت کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں، اعو یعنی مجہول پڑھتے ہیں، مجہول نہیں پڑھنا چاہیے۔ یاد رہے صحیح پڑھنے کو معروف اور غلط پڑھنے کو مجہول کہا جاتا ہے۔ تو ایک غلطی تعوذ کے اندر یہ کرتے ہیں، اعو نہیں بلکہ اعو، ٹھیک ہے، اعو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا یہاں یہ میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ واو مدہ ہے، واو مدہ میں مد کی مقدار ایک الف ہے، ٹھیک ہے، اور ذال کو نرم پڑھنا چاہیے، نرمی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نرم حروف میں سے ہیں۔ تو اعوذ، ایک غلطی اعو یہ کرتے ہیں، اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں اعوذ بیل نہیں بلکہ دیکھیے حرکات کو ادا کرتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا چاہیے، مجہول نہیں پڑھنا چاہیے، جھٹکا نہیں دینا چاہیے، اور کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو مجہول کیسے، اعوذ بیل نہیں بلکہ اعوذ بیل، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، ایک قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ اگر اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بیلا، ٹھیک، بیلا۔ تو اعوذ بیل یہ مجہول ہے، بیل آگے مجہول بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی بیل نہیں بلکہ بیلا، یہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ کے لام کے بعد جو ہا ہے اس کے نیچے زیر کو بھی مجہول پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ، یہ غلط ہے، باللہ، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ، تو یہ 4 غلطیاں ہو گئی۔ اسی طرح من الشیء کھینچنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جیم کو یا جیم اور شین کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ہونٹوں کو گول کرتے یا ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں۔ تو جیم اور شین میں اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ جیم اور شین یہ ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتے بلکہ وسط زبان سے جیم شین ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی غلطی کرتے ہیں، من الشیء ہونٹ گول کرتے ہیں، یا اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں من الشیء، تو من الشیء نہیں، من الشیء، ٹھیک ہے۔ پھر یہ طا ہے، اس میں بھی 2 غلطیوں سے بچنا ہے، من الشیطان، ٹھیک ہے۔ آگے جو غلطی ہے یہاں پر نون کو را کے ساتھ ملاتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ یہاں را کی جگہ واو پڑھ رہا ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا کر رہا ہے را کو، حالانکہ را جو ہے زبان کو اوپر، را کو ادا کرتے وقت زبان اوپر اٹھ جاتی ہے۔ تو من الشیطان نہیں ہے، نیو، ایسے معلوم ہوتا ہے جب بچہ پڑھ رہا ہو تو اس کو ہونٹوں کی طرف تب دیکھیں گے تو یہ غلطی سمجھ آ جائے گی۔ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، جب یہاں وقف کریں گے تو اس کو کھینچیں گے، اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔